औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी हल्का यूसी करतबा सिटी आपका शुक्रिया अदा करती है कि आप जमात इस्लामी करतबा की दावत पे तशरीफ़ लाए, अपनी मसरूफ़ियात में से वक्त निकाला। हमारी खुशकिस्मती है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि आज हम इस ऐसे मौके पे एक मरतबा फिर इकट्ठा हुए हैं, जमा हुए हैं कि रमज़ान की आमद है कि जिसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम 2 माह 3 माह पहले दुआएं करते थे कि खैरियत से रमज़ान आए और हम उसकी बरक़ात को समेटें। हल्का करतबा ने ये प्रोग्राम आज इस्तक़बाल रमज़ान के नाम से आपके लिए मुनक़्क़िद किया है। इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करते हैं। तिलावत कलाम पाक के लिए मैं दावत दूँगा कारी सलीम ख़ान साहब को, तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम पाक की सआदत हासिल करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अय्यामन मअदूदात। फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। वअलल्लज़ीन युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन। वमन ततव्वअ ख़ैरन फ़हुव ख़ैरुन लह वअन तसूमू ख़ैरुन लकुम इन कुन्तुम तअलमून। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि वबय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। फमन शहिद मिनकुमुश शहर फ़ल्यसुमहु वमन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवतद दा'i इज़ा दआन। फ़ल्यस्तजीबू ली वलयु'मिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। अब मैं मुल्तमिस हूँ इस यूसी के अमीर
मोहतरम जनाब रफ़ीक साहब से कि वो आएँ और इफ्तिताही कलमात पेश करें। मोहतरम जनाब रफ़ीक साहब। अस्सलामु अलैकुम। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। मोहतरम साथियों, हमने ये इस्तक़बाल रमज़ान के हवाले से आपके एजाज़ में ये प्रोग्राम मुनक़्क़द किया है। इसमें हमारी गर्ज़ व गायत ये है कि हम ये रमज़ान के जो लम्हात हैं, ये बड़े कीमती लम्हात हैं, हम उससे फ़ायदा उठाएँ। तो हम पहले तो आप सब हज़रात को खुश आमदीद कहते हैं कि आप हमारी दावत पे तशरीफ़ लाएँ, और इंशाअल्लाह हम रमज़ान के अंदर भी मुख्तलिफ़ शब-ए-दारी या मुख्तलिफ़ नौइयत के प्रोग्राम करते रहेंगे और इंशाअल्लाह आपको ज़हमत देंगे और आप तशरीफ़ लाएँगे हमारी दावत पे। तो मोहतरम साथियों, ये जमात इस्लामी करतबा जो है, इसने ये नया सेशन जो शुरू हुआ है, इसमें हमने ये दावती सरगर्मियों को फोकस किया है। हम इसमें मतलब माहाना प्लानिंग करते हैं कि इस महीने की हमारी दावती सरगर्मी क्या हो। साथियों की मशावरत से फिर जो प्रोग्राम तरतीब होते हैं वो तय किए जाते हैं। मतलब पहला प्रोग्राम हमने रखा था कुरान कॉन्फ्रेंस के नाम से। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी अच्छी तादाद में साथी शरीक हुए थे। दूसरा प्रोग्राम हमने रखा था नमाज ज़रिया नजात। उसमें हमने साथियों को नमाज की अहमियत के हवाले से तवज्जो दिलाई। तीसरा प्रोग्राम, क्योंकि हमारे अक्सरियत साथी यहाँ मज़दूर तबका है, कम पढ़े लिखे हैं, तो हमने उसको फोकस किया अल-कासिब व हबीबुल्लाह, कि मेहनत मजदूरी करने वाला अल्लाह का प्यारा है। तो ये प्रोग्राम रमज़ान की मुनासबत से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान से पहले रमज़ान की कैसे तैयारी करते थे, इस हवाले से हमने तरतीब दिया है। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो साथी मौजूद हैं, ये अक्सरियत बल्कि सारे ही रमज़ान के रोज़ों से इस्तिफ़ादा हासिल करते होंगे और करेंगे। इसी तरह वो तिलावत कलाम पाक तो अमूमन पढ़ किया जाता है, लेकिन एक तरफ अमूमन तवज्जो कम होती है कि लोग कुरान को समझते नहीं हैं। कुरान मजीद के हवाले से आम है कि दुनिया की वाहिद किताब जो सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि सबसे कम समझी जाती है। हम तलावत करते तो हैं, यकीनन उसका सवाब है, लेकिन असल मुद्दा जो है कुरान से रहनुमाई हासिल करना, जो कुरान हमें मतलब रहनुमाई करता है ज़िंदगी गुजारने की, उधर हमारी तवज्जो नहीं होती। तो इस सिलसिले में हम आपसे गुजारिश करेंगे कि रमज़ान में ये इंशाअल्लाह तरावी का इंतज़ाम होगा, तो हम कोशिश करेंगे कि जो 1.25 से 12 तर्जुमा तलावत की जाए, उसका मुख्तसर सा खुलासा भी बयान हो, ताकि लोगों को पता चले कि आज 1.25 से 12 जो हमने सुना है, यकीनन उसका सवाब है। एक एक लफ्ज़ के 10 नेकियां हैं। यानी अलफ लाम मीम से अलफ एक लफ्ज़ है, लाम दूसरा है, मीम तीसरा है, मतलब इसी तरह सवाब है। लेकिन असल मुद्दा जो कुरान का है वो तो उसको समझना, उसके मुताबिक अमल करना, अपनी ज़िंदगियों को कुरान के मुताबिक डालना है। और हमारी ख्वाहिश होगी कि आप रमज़ान से सही इस्तिफ़ादा हासिल करें और इसमें तलावत भी करें और इसका तर्जुमा भी पढ़ें और समझें कि अल्लाह ने हमारे लिए क्या रहनुमाई दी है, किन अहकाम का हुक्म दिया है, किन से मना किया है। उस पे जब हम करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी संभलेगी और आखिरत में भी अल्लाह हमारे लिए सुरखरुई का ज़रिया बनेगा। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इसको फोकस करें और इंशाअल्लाह हम भी इसी तरह कुछ करेंगे। मतलब यौम बदर आता है 17 रमज़ान को, उस पर भी कोई ना कोई प्रोग्राम रखेंगे, या लैलतुल क़द्र आता है, उस पर भी कोई ना कोई होगा। इत्काफ़ में जो साथी आएंगे तो उनकी रहनुमाई के लिए भी कुछ करेंगे कि वो इत्काफ़ करने वालों के लिए कोई इत्काफ़ गिफ्ट हम उनको दें और रहनुमाई करें।
اور خصوصاً نوجوانوں کو ہم زیادہ فوکس کریں گے. بزرگ بھی ہمارے لیے قابل مطلب احترام ہیں، لیکن نوجوانوں کو فوکس کریں گے کہ وہ دین سے زیادہ زیادہ لگاؤ پیش کریں اور دین کا علم حاصل کریں اور اس کے مطابق اپنے زندگیوں کو سنواریں. وآخر دعوانا. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ. آج کی ہماری اس تقریب کے اس تقریب کا مرکزی خطاب محترم لیاقت بلوچ صاحب نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان کا تھا. باوجود وہ نہیں پہنچ سکے اور آگے بھی ہو سکتا ہے کچھ تاخیر کا شکار ہو، تو اس لیے ہماری خوش قسمتی ہے کہ متبادل قائدین مربین ہمارے پاس میسر ہوتے ہیں. تو میری مراد ہے، میں اس وقت دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں اس ادارے کے روح رواں ہمارے MTI کرتبہ سٹی کے چیف آپریٹنگ آفیسر محترم جناب ضیاء الرحمان قریشی صاحب وہ تشریف لائیں اور آپ سے مخاطب ہوں. محترم جناب ضیاء الرحمان قریشی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز آ رہی ہے سر؟ آپ شاہ ٹھیک ہے. بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ محترم لیاقت بلوچ صاحب نے مجھے ذمہ داری لگائی کہ میں ان کی طرف سے آپ سے معذرت کروں. لیاقت بلوچ صاحب سب اپنی ایکٹیویٹیز سے زیادہ، اپنے مصروفیات سے زیادہ ہمیں اہمیت دیتے ہیں، آپ کو اہمیت دیتے ہیں اور کرتبہ کو اہمیت دیتے ہیں. لیکن آج کچھ ایسی ان کی ذمہ داری بڑھ گئی وہاں پہ کہ تمام تر خواہش اور کوشش کے باوجود وہ تشریف نہیں لا سکے. ان کی دعائیں آپ تک پہنچانا ہے، ان کے نیک جذبات پہنچانا ہے اور ان کی طرف سے یہ پہنچانا ہے کہ انشاءاللہ جب بھی وہ آئیں گے انشاءاللہ لائبریری کا افتتاح بھی اپنے دستے مبارک سے کریں گے اور ہمارے ساتھ اپنے خوبصورت خیالات کا اظہار بھی کریں گے. قاری صاحب نے جو تلاوت فرمائی اس کا پہلی آیت ہی یہ ہے کہ یہ جو رمضان ہے یہ پہلی امتوں پہ بھی فرض کیا گیا ہے. تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ یہ وہ عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ تو فرض کی ہی گئی ہے، پہلی امتوں پہ بھی فرض کی گئی ہے. تو اس سے اس کی اہمیت کا تو اندازہ ہوتا ہے. وہ قاری سلیم صاحب بھی اس پہ روشنی ڈالیں گے. میں نے تو صرف ایک اپنے تجربے کی باتیں کرنی ہیں کہ 2 کام ایسے ہیں جو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ وہ آپ ان دنوں میں چھوڑنے کی کوشش کریں جو آپ میں ان میں مبتلا ہیں. وہ ہے اسموکنگ، پان اور نسوار. مجھے پتہ ہے زیادہ تر لوگ تو استعمال نہیں کرتے لیکن کچھ نہ کچھ تو کرتے بھی ہیں. روزے میں ہم تقریباً 6:30 بجے روزہ کھولا کریں گے اور 10:30 بجے ہم سو جایا کریں گے کیونکہ سحری کو اٹھنا بھی ہے. یعنی ہمارے پاس سگریٹ، پان اور نسوار کے لیے ٹوٹل 4 گھنٹے ہیں. تو اگر یہ 4 گھنٹے ہم ان چیزوں کا روزہ بھی رکھ لیں، باقی تو ہم نے ان کے قریب جانا ہی نہیں ہے، تو اگر یہ 4 گھنٹے مزید نہیں جائیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ 30 دن بعد انشاءاللہ آپ اس جو بھی آپ مینس میں یا کوئی بھی جو بھی ہم اس میں یہ شوق رکھتے ہیں ہمارا یہ شوق خود بخود ختم ہو جائے گا. یہ میں نے خود اپنے 1-2 دوستوں کے ساتھ تجربہ کیا اور انہیں صرف مشورہ دیا جب ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے یا بعد میں، تو بڑے آسانی سے انہوں نے 30 دن میں یہ 2 چیزیں چھوڑ دی یا 3 وٹ ایور. اور دوسری جو میں نے آپ کو مشورہ دینا ہے وہ موبائل فون ہے کہ زیادہ تر کے پاس تو اسمارٹ فون ہے ہی نہیں، لیکن جن کے پاس ہے وہ اس کا بھی روزہ رکھیں کم از کم اتنی دیر جتنی دیر دوسرا روزہ ہوگا. اس میں ہم زیادہ انوالو رہتے ہیں، میں خود انوالو رہتا ہوں، ایسے ہی میسیجز میں انوالو رہتے ہیں. تو اگر ہم پہلے 2-4 دن ان لوگوں کو جو ہمیں روزانہ میسیج بھیجتے ہیں نہیں پیغام بھیجیں گے تو وہ بھی نہیں بھیجیں گے. پیغام ایک بہت ضروری ہوتے ہیں، ابو بیمار ہیں، میں پہنچ رہا ہوں، پیسے بھیج دو، یہ سننے ہوتے ہیں، پڑھنے ہوتے ہیں. لیکن لطیفہ بازی، سیاسی لیڈروں کی باتیں یہ ہم روزے کے دوران اگر اس سے اجتناب کر سکیں تو یہ دوسری چیز ہے جو چھوڑنے والی ہو جائے گی. پہلی میں نے سگریٹ وغیرہ کی بات کی، دوسری میں نے موبائل کی بات کی. 2 چیزیں کرنے والی ہیں.
ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے دوستوں میں سے، ہم میں سے، فیملی میں سے کوئی نہ کوئی ایسا بھائی، بچہ، بیٹا ہوتا ہے جو روزہ نہیں رکھتا. اس کو ٹارگٹ، اس کو قابو کر. ایک بندہ آپ میں سے، مثلا آپ کہتے ہیں جی میری پھپھی کا بیٹا ہے اور وہ 4 صدے میں جو روزہ نہیں رکھتا، اسے بس یاد کراتے رہے. کبھی فائدہ بتا دیا، کبھی بتا دیا چلو آج جمعے کا روزہ رکھ لو، کبھی کہہ دیا جو پہلا روزہ ہے یہ تو رکھ ہی لو، کبھی کہہ دیا جمعہ الوداع کا ہے، جیسے بچوں کو رکھوائے جاتے ہیں. تو آپ کوشش کریں کہ ایک ایسا شخص جس نے روزہ نہیں رکھنا اور جس کا آپ کو پتہ ہے، کیونکہ وہ آپ کا دوست ہے، آپ کو بتا دیتا ہے، سب باتوں کا پتہ نہیں چلتا، اس کو اس میں ٹارگٹ بنائیں. محبت، ادب، پیار سے 2 روزے رکھوا دیں، 3 رکھوا دیں، جمعہ الوداع کا ہی رکھوا دیں، آپ کا فرض ادا ہو جائے گا. اور ایک جو میں نے دیکھا، کیونکہ ہماری مصروفیات بہت ہوتی ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے یہاں پہ جاب کے علاوہ، مثلا میں مزدور ہوں تو مزدوری کے علاوہ اور کوئی مصروفیت نہیں ہے. نہ میں نے گھر کا سودا لانا ہے، نہ میں نے افطاری کا سامان اپنے امی ابو کو یا بیگم بچوں کو لا کے دینا ہے. کھانا پکا پکایا ملتا ہے. تو عصر سے مغرب تک کا جو وقت ہے، جس میں عام طور پہ گھروں میں ہوں تو ہم سودا سلف لا رہے ہوتے ہیں، پکوڑے بنوا رہے ہوتے ہیں، اور یہاں پہ ہوں تو ہم کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں. لیکن ان دنوں میں ہم گیم پہ کم توجہ دیتے ہیں. تو اس میں اگر ہم یہ ٹائم کسی اچھے کام میں گزار دیں، نماز پڑھ لیں، دعائیں کر لیں، تو عصر سے مغرب کا ٹائم مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ یہ آسان بھی ہوتا ہے، افطاری کا انتظار بھی ہوتا ہے، اور ویسے بھی فرمایا گیا ہے کہ افطاری کے وقت جو دعا ہے نا وہ زیادہ قبول ہوتی ہے. تو یہ چاند میری ذہن میں باتیں تھیں. باقی اس میں بہت ساری حدیث، قرآن پاک کی آیات مبارکہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کے جو منہ کی خوشبو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو، یہ جو ہم پرفیوم لگاتے ہیں، اسی خوشبو سے زیادہ پسند ہے. روزہ دار جو روزہ رکھتا ہے اور کسی کا روزہ کھلواتا ہے تو اس کو اتنا ہی ثواب مل جاتا ہے. روزے میں جھوٹ بولنے کی شدید ممانعت ہے، تو ہم زبان کا بھی کم سے کم استعمال کریں. تو یہ بھی اس زبان کا روزہ بڑا اہم ہے. ہم نے کبھی کسی کو تھپڑ نہیں مارا، میں نے تو شاید پوری زندگی میں کسی کو تھپڑ نہیں مارا، آپ نے بھی نہیں مارا ہوگا. اس کا مطلب ہاتھ سے تو ہم کسی کو نقصان نہیں دیتے. ہم جتنا نقصان دیتے ہیں زبان سے دیتے ہیں. تو بس زبان کو ہم نے تھوڑا سا کنٹرول رکھنا ہے. یہ چند ایک باتیں تھیں. میں سب سے پہلے میں نے اپنے آپ کو یہ نصیحت کی ہے. میں تو خود ان ساری چیزوں، خامیوں میں مبتلا رہا ہوتا ہوں اور ہو سکتا ہوں. اپنے آپ کو سب سے پہلے دعا کی، اللہ مجھے ان سے بچائے، اور آپ کے لیے دعا کی ہے. بس یہی چند ایک باتیں تھیں. لاکھ صاحب کے جذبات پھر آپ تک، ان کی دعائیں آپ تک، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں اچھے طریقے سے رمضان گزارنے کی توفیق دے. میں آپ سے اجازت دیتا ہوں. السلام علیکم. جزاک اللہ، بہت شکریہ طرف چیف آپریٹنگ آفیسر. اب ہماری جو لائبریری ہے اس کو پھر ہم اس کے افتتاح کو مؤخر کرتے ہیں اس وقت تک کے لیے کہ جب ہمیں میسر ہوں گے. محترم جناب لیاقت بلوچ صاحب وہ کل پرسوں جو بھی تشریف لاتے ہیں تو کسی بھی نماز میں ہم انشاءاللہ اس لائبریری کا افتتاح کریں گے. اور اس میں آپ لوگوں کے پڑھنے کے لیے بنیادی عقائد کی اور ہمارے ہر طرح کی یہاں پہ بکس موجود ہیں. ترجمہ قرآن موجود ہے، تفسیر موجود ہے، احادیث کی بکس موجود ہیں. تو وہ انشاءاللہ آپ سب اس سے مستفید ہوں گے. اور اب میں آخر میں دعا کے لیے زحمت دوں گا محترم جناب قاری اسلم صاحب کو تشریف لائیں اور دعا فرمائیں. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ خاتم النبیین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمسلمین والف بین قلوبهم واصلح ذات بینهم وانصرهم على عدوك وعلى عدوهم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم الفاسقين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه آمين برحمتك شرکاء کے لیے کھانے کا اہتمام ہے اور آپ کو ابھی یہاں پہ لنچ باکس تقسیم کیے جائیں گے، تو تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وہ یہاں سے جاتے ہوئے اپنے لنچ باکس یہاں سے وصول کرتے جائیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ تشریف لے کر آئے اپنی مصروفیات میں سے، تو آئندہ بھی انشاءاللہ آپ کو اسی طرح سے ہم مختلف پروگرامات میں دعوت دیتے رہیں گے۔